پاکستان کی سیاست میں کس طریقے سے بیرونی فنڈنگ کے ذریعے انہوں نے انتشار پیدا کیا، یہ موضوع زیر بحث ہے۔ اسی طرح پچھلے 7 سالوں میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، الیکشن کمیشن، ہر جگہ یہ ثبوت پیش کیے گئے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان دشمن لابیز سے ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی، اور اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی سے کروڑوں اربوں روپے ہتھیائے اور ان کو نیا پاکستان اور ایک پاکستان میں انقلاب کے نام پہ چورن بیچا، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے خون پسینے کے پیسے، جیسے کہ ڈیم کے نام پہ ان سے فراڈ کیا گیا۔ آج کسی بیرون ملک مقیم پاکستانی کو نہیں معلوم کہ انہوں نے جو عطیات ڈیم کے لیے دیے تھے وہ کہاں پڑے ہیں، ان کا کیا استعمال ہو رہا ہے۔ میں ابھی بیرون ملک سے واپس لوٹا ہوں، مجھے لا تعداد پاکستانیوں نے سوال کیا کہ ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی ڈیم فنڈ کے اندر دی تھی، وہ ڈیم کیوں نہیں بنا۔ عمران خان صاحب نے ڈیم کے نام پہ بھی ان کے ساتھ فراڈ کیا۔ اسی طرح پاکستان میں انقلاب لانے کے نام پہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے ہتھیائے اور انہیں ذاتی اکاؤنٹس میں ڈال کے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں ڈالا گیا، اور انہیں بھی کمپیوٹر آپریٹر، چپڑاسی، اور ان پیسوں کے ساتھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وہ پیسے استعمال کرتے تھے۔ جب یہ چوری پکڑی گئی تو کارروائی کو میڈیا کے سامنے نشر نہ ہونے دیا جائے، ہمارے مقدمے کی سماعت ان کیمرہ کی جائے۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص مانگتا ہے وہ اپنی منی ٹریل دینے سے کیوں گھبراتا ہے؟ جو شخص عمران خان نے کرکٹ کے اندر بال ٹیمپرنگ کے الزامات کا سامنا کیا، اس کے بعد فنڈنگ کو ٹیمپر کیا اور غیر قانونی ذرائع سے فنڈ ٹیمپرنگ کی، اور بال ٹیمپرنگ، فنڈ ٹیمپرنگ کے نتیجے میں سیاسی ٹیمپرنگ کی، 2018 میں انتخابی نتائج کو ٹیمپر کیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بیرون ذرائع سے آنے والے کروڑوں روپیوں کو خرچ کر کے پاکستان کے اندر سیاست کو ہائی جیک کرنے اور سیاست کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ گھناؤنی سازش ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ان ذرائع سے کی گئی ہے کہ جو پاکستان کو کمزور کر کے معیشت کو ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی عمران خان پاکستان کی معیشت کے بارے میں، اس کی جماعت پاکستان کی معیشت کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر کے مارکیٹس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ الحمدللہ سخت فیصلوں کے نتیجے میں ہمیں معلوم تھا کہ ہم عمران خان کے بیجے ہوئے کانٹے چگنے جا رہے ہیں، خان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم پاکستان کو سری لنکا کے حالات پہ نہیں چلا سکتے تھے، ہم اس راستے پہ ملک کو نہیں دھکیل سکتے تھے جو پاکستان کو سری لنکا بنا دیتا۔ ہم نے اپنے سیاسی کیپٹل کو، اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ رکھ کے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی معیشت کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے اس بات کی تردید کرے کہ کیا وزارت خزانہ نے اپریل، مئی اور جون آخری سہ ماہی کے لیے ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری کرنے سے انکار نہیں کر دیا تھا؟ ہم تو 12 اپریل کو آئے ہیں، لیکن 1 اپریل سے پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط کو جاری کرنے سے ہماری حکومت میں آنے سے پہلے انکار کیا جا چکا تھا، چونکہ خزانے میں پیسہ نہیں تھا۔ تو یہ ہم نے خالی خزانے کی معیشت کو اٹھا کر دوبارہ پیروں پہ کھڑا کیا ہے،
اور اس کو ریپیئر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلے چند ماہ کے اندر ہم اس معیشت کو مستحکم کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اور یہ بات میں بابانگ دوہل کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سری لنکا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہے، جو اپنی قربانی دے سکتی ہے، لیکن وہ پاکستان کے مفاد سے نہیں کھیل سکتی۔ اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے وہ مشکل فیصلے بھی کیے ہیں جو شاید کوئی سیاسی حکومت کرنے سے 100 دفعہ ہچکچاتی، لیکن ہمیں ملک کا مفاد عزیز ہے، اور جب ملک کی معیشت مستحکم ہوگی تو اس کا فائدہ بھی عوام کو پہنچے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا طوفان ان پالیسیوں کے علاوہ بھی آیا ہوا ہے جو عمران خان چھوڑ کر گئے ہیں۔ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دنیا میں تیل اور کموڈٹیز کی سپلائی متاثر ہو چکی ہے۔ آج امریکہ، یورپ، بھارت، ہر ملک کے اندر افراط زر، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی معیشت ورثے میں ملی ہے کہ جس کے اندر یہ کشن نہیں چھوڑا گیا، یہ سپیس نہیں، سبسڈی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدہ جو عمران خان کر کے گئے تھے، انکار کریں، شوکت ترین اور حفیظ شیخ صاحب اس کا انکار کریں کہ یہ معاہدہ جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یہ ان کے دستخطوں سے نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم بین الاقوامی اداروں کا اعتماد اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان کی معیشت پہ بحال کریں۔ اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی تماشا بنایا گیا ہے، بے یقینی پیدا کی جا رہی ہے، کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جن سے اس بے یقینی میں اضافہ ہوا ہے، اس سے اسپیکولیشن اکانومی بھی زور پکڑ رہی ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ روپے کی اصل قیمت ڈالر کے مقابلے میں 200 روپے سے کم ہے۔ یہ جتنا اضافہ ہوا ہے یہ اسپیکولیٹو ہوا ہے، اور جو ہی پاکستان کا آئی ایم ایف سے باقاعدہ معاہدہ منظور ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ روپے کی قیمت دوبارہ بحال ہوگی، اور یہ سب لوگ جو ڈالر خرید کے منافع کمانے کے چکر میں ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو میں اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے کہوں گا کہ پاکستان کو آج سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب مسلسل پچھلے 20 سالوں سے جھوٹ، انا پرستی اور نااہلی کی سیاست کر رہے ہیں۔ 4 سال حکومت میں رہے ہیں، کسی تقریر میں یہ شخص یہ نہیں بتاتا کہ میں نے 4 سال میں کیا کیا ہے۔ آج میرا چیلنج ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ بتائیں کہ 4 سالوں میں کراچی سے پشاور تک کون سا ایک منصوبہ ہے جو حکومت مکمل کر کے گئی ہے۔ ہم نے 2-2, 3-3 سالوں میں پاور پروجیکٹس لگا دیے، موٹر ویز بنا دی تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ، 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے۔ آپ نے سوائے 4 سالوں میں خزانہ خالی کرنے کے، پاکستان میں مصنوعی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے امپورٹ کا گیٹ کھول دیا گیا۔ آج پاکستان اس لیے معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے کہ عمران خان نے اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے 10-10 ہزار گاڑیاں امپورٹ کرنے کے پرمٹ بانٹے۔ عمران خان نے مصنوعی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے امپورٹڈ گڈز کو ملک کے اندر منگا کے کنزمپشن کے ذریعے گروتھ کو بڑھانے کی کوشش کی، جبکہ ہمارے زمانے میں کنزمپشن کے اوپر زور نہیں تھا، پروجیکٹ یا پبلک انویسٹمنٹ کے اوپر زور تھا۔
ہمارے زمانے میں منصوبے لگ رہے تھے جو پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھاتے تھے۔ عمران خان نے جو کنزمپشن بیسڈ گروتھ جنریٹ کی ہے، وہ سوائے اس کے کہ ڈالر کھانے کا، ڈالر کو آگ لگانے کا ایک منصوبہ تھا، ایک مصنوعی ملک کے اندر ببل اکانومی پیدا کرنے کا منصوبہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور جب آپ ایک ببل اکانومی بناتے ہیں تو وہ برسٹ کر جاتی ہے، ایک سوئی کے ساتھ برسٹ کر جاتی ہے۔ اب تو ہمیں بہت بڑا ایک عالمی بحران کا سامنا ہے، تو یہ ببل اکانومی کبھی سروائیو نہیں کر سکتی تھی، جس کے آج آ کے پی ٹی آئی کے وزیر بڑے گن گاتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کون سی پاکستان کی پیداواری صلاحیت 4 سالوں میں بڑھی ہے؟ 4 سالوں میں سوائے وہ کالا دھن جس کو آپ نے ایمنسٹی دی، وہ امپورٹس جو آپ نے کھولی، اس کے علاوہ آپ نے کنزمپشن میں اضافہ کیا، کنزیومرزم کو فروغ دیا، اس کے علاوہ کیا کیا؟ اگر مارشل لا کی حکومتیں کنزیومرزم کرتی تھیں تو اس کے پیچھے وہ ڈالرز ہوتے تھے جو ہمیں فورن ایڈ میں آ رہے ہوتے تھے۔ تو پاکستان میں جب مارشل لاؤں کے دور میں فورن ایڈ آئی تو اسے بھی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں نہیں لگایا گیا تھا، تب بھی ایک مصنوعی خوشحالی کنزیومرزم کے ذریعے پیدا کی گئی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں ہماری پہلی حکومت ہے جس نے پاکستان کا انفراسٹرکچر بنانے کی طرف توجہ دی تھی تاکہ ملک کی پیداواری صلاحیت مضبوط ہو، لیکن اس ساری بنیاد کو تہس نہس کر دیا عمران خان کی نااہلی نے، نالائکی نے اور اس کی منفی سیاست نے۔ اور آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ پنجاب کے ساتھ کیا تماشا بنایا گیا ہے۔ حمزہ شہباز شریف نے حلف اٹھانے کے لیے کیا پاپڑ بیلے تھے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کیسے راتوں رات حلف اٹھا لیتے ہیں۔ فرق تو صاف ظاہر ہے۔ آخر میں ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جھوٹ فیکٹری کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سوشل میڈیا پہ میرے خلاف ایک خبر کہانی بنا کے نشر کی جا رہی ہے کہ دسمبر 1996 میں بل گیٹس نے کوئی مائکروسافٹ یونیورسٹی کی تجویز پیش کی پاکستان کو، اور میں اس وقت وزیر تھا اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور میں نے اس تجویز کو منظور نہیں ہونے دیا تھا۔ ان عقل کے اندھوں نالائکوں کو یہ نہیں پتا کہ دسمبر 1996 میں مسلم لیگ نون اپوزیشن کے اندر تھی۔ خدا کے لیے جو آپ کی جھوٹ فیکٹری کے ایڈیٹرز ہیں ان کو تھوڑا تاریخ کا سبق دے لیں کہ وہ اپنی تاریخیں ٹھیک ڈال لیا کریں جھوٹی کہانیوں کے اندر۔ تو دسمبر 1996 میں نواز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے اور میں اپوزیشن کا ایم این اے تھا، تو کس طریقے سے میں اس تجویز کو حکومت کی سطح پہ نامنظور کر سکتا تھا؟ یہ حال ہے ان کی جھوٹ کی فیکٹری کا۔